ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب۔ آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ۔ آج جمعہ جنوری کے 9 اور رجب المرجب کی 19 تاریخ ہے۔ آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سعید ہاشم رضوی۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ۔ کرگل میں امام خمینی میموریل ٹرسٹ اور جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل کے زیر اہتمام جمعہ کے خطبات کے دوران ممتاز علماء کرام نے سماجی مسائل، صفائی ستھرائی اور عوامی سہولتوں کے تحفظ پر تفصیلی روشنی ڈالتے ہوئے عوام سے عملی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کی۔ امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل کے زیر اہتمام مسلح امام منجگنڈ میں خطبہ دیتے ہوئے حجت الاسلام شیخ حمید ناصری نے کہا کہ مومنین کو راحت پہنچانا، چاہے وہ سڑک سے ایک پتھر ہٹانے کی صورت میں ہی کیوں نہ ہو، عبادات اور ریاضات سے کہیں بہتر عمل ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ سڑکوں کے کنارے گندگی، کوڑا کرکٹ پھینکنا نہ صرف سماجی برائی ہے بلکہ اسلامی تعلیمات کے بھی منافی ہے۔ شیخ حمید ناصری نے اقبال پل سے آندو کے درمیان سڑک پر کوڑا کرکٹ ڈالنے جانے کی شکایات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے اعمال دوزداران اہل بیت کے شایع نشان نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ گھروں کے بیت الخلاء اور باتھ روم کا گندا پانی سڑک پر چھوڑنا کسی طور جائز نہیں، کیونکہ اس سے عام لوگوں کو شدید پریشانی اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دوسری جانب جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل میں نماز جمعہ کے خطبے کے دوران حجت الاسلام شیخ طالب سبحانی نے سماجی برائیوں کی نشاندہی کرتے ہوئے سردیوں کے موسم میں سڑکوں پر پانی پھینکنے سے پیدا ہونے والی پھسلن اور حادثات کے خطرات سے آگاہ کیا۔ انہوں نے اس عمل کو غیر شرعی قرار دیتے ہوئے عوام کو اس سے سختی سے اجتناب کرنے کی تلقین کی۔ شیخ طالب سبحانی نے کرگل شہر سے متصل پوائن بازار میں سڑکوں کے کنارے گاڑیاں پارک کرنے کے مسئلے پر بھی سخت تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ شاہراہ پر گاڑیاں کھڑی کرنے سے نہ صرف علاقے سود اور دیگر علاقوں کو جانے والی گاڑیوں کو مشکلات پیش آتی ہیں بلکہ عام شہریوں کو بھی شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ پوائن بازار پہلے ہی انتہائی تنگ ہے اور یہاں گاڑیوں کی پارکنگ کے باعث روزانہ ٹریفک جام معمول بن چکا ہے، جس سے پیدل چلنے والوں کی آمد و رفت بھی متاثر ہوتی ہے۔ انہوں نے اسی طرح گھروں کے کوڑا کرکٹ کو سڑک کے کنارے پھینکنے کی سخت مذمت کرتے ہوئے اسے مومن کے کردار کے خلاف قرار دیا اور عوام سے اپیل کی کہ وہ صفائی، نظم و ضبط اور ایک دوسرے کے حقوق کا خاص خیال رکھیں۔ علماء کرام نے مجموعی طور پر اس بات پر زور دیا کہ ایک مہذب اور با اخلاق معاشرہ اسی وقت تشکیل پاتا ہے جب ہر فرد اپنی سماجی ذمہ داریوں کو سمجھے اور ان پر عمل کرے۔ تعلیمی سرگرمیوں کو مزید مؤثر اور عملی تجربات سے ہم آہنگ کرنے کے مقصد سے پی ایم شری ہائر سیکنڈری اسکول پشکم کرگل کے 80 طالبات اور 14 اساتذہ مختلف تاریخی مقامات کے مطالعاتی دورے پر روانہ ہوئے ہیں۔ اس دورے کا مقصد طلبہ کو ملک کی تاریخی، ثقافتی اور تعلیمی وراثت سے براہ راست روشناس کرانا ہے تاکہ وہ کتابی علم کے ساتھ عملی مشاہدہ بھی حاصل کر سکیں۔ اسکول انتظامیہ نے اس قیمتی موقع کی فراہمی پر ایجوکیشن محکمہ لداخ کے کمشنر محترمہ بانو پربا، ڈائریکٹر اور چیف ایجوکیشن آفیسر کرگل کا شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر پرنسپل پی ایم شری ہائر سیکنڈری اسکول پشکم نے کہا کہ اس طرح کے مطالعاتی و تعلیمی دورے طلبہ کی سوچ کی وسعت دینے، ثقافتی شعور اجاگر کرنے اور مجموعی تعلیمی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ مرکزی زیر انتظام خطے لداخ کے چیف سیکرٹری آشیش کندرا نے لیہ میں فائنانس، پلاننگ، ڈیولپمنٹ اینڈ مانیٹرنگ اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے جائزہ اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس میں مالی منصوبہ بندی، بجٹ الاٹمنٹ اور ریونیو میں اضافے کی حکمت عملی پر غور کیا گیا۔ چیف سیکرٹری نے سیاحت اور سماجی شعبوں میں گرانٹ
ان ایڈ کے مؤثر استعمال، اضلاع کی سطح پر لچکدار فنڈ کے قیام اور فنڈ منظور کے شفاف نظام پر زور دیا۔ انہوں نے نئی ایکسائز پالیسی کی تیاری، اندرونی ریونیو ذرائع کو مضبوط بنانے اور ترقیاتی اخراجات کی ٹیکنالوجی کے ذریعے مانیٹرنگ کی ہدایت دی۔ اجلاس میں فائنانس، پلاننگ اور دیگر متعلقہ محکموں کے سینئر افسران شریک ہوئے۔ جمعرات کی رات لداخ میں ایک معتدل شدت کا زلزلہ محسوس کیا گیا، جس کی تصدیق نیشنل سینٹر فار سیسمالوجی نے کی ہے۔ NCS کے مطابق زلزلے کی شدت ریکٹر اسکیل پر 5.3 ریکارڈ کی گئی اور یہ رات 2:44 پر پیش آیا۔ زلزلہ زمین کی سطح سے 110 کلومیٹر گہرائی میں آیا، جسے گہرے مرکز کا زلزلہ قرار دیا جا رہا ہے۔ زلزلے کا مرکز تاجکستان میں عرض بلت 38.26 ڈگری شمال اور طول بلت 73.42 ڈگری مشرق پر واقع تھا۔ خبر لکھے جانے تک کسی جانی یا مالی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ انتظامیہ کے مطابق صورتحال پر قریبی نظر رکھی جا رہی ہے، جبکہ لیہ اور کرگل اضلاع اور اس کے اطراف کے علاقوں میں رہنے والے لوگوں نے ہلکے جھٹکے محسوس کیے۔ واضح رہے کہ لداخ زلزلہ خیز خطے میں واقع ہے، جہاں معمول اور معتدل نوعیت کے جھٹکے وقفے سے آتے رہتے ہیں۔ حکام نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ پرسکون رہیں۔ کرگل شہر اور مضافاتی علاقوں میں انسداد تجاوزات کی کارروائیاں آج بھی مسلسل جاری ہیں۔ اس سلسلے میں ڈپٹی کمشنر کرگل کی ہدایت پر کرگل ٹاؤن میں تجاوزات کے خلاف ایک خصوصی مہم چلائی گئی۔ یہ کارروائی پوائنٹ پل سے پوائنٹ گاؤں تک کے سڑکوں اور اولڈ مارکیٹ کے اطراف انجام دی گئی۔ مشترکہ مہم میں محکمہ ریونیو، محکمہ R&B، کرگل پولیس، میونسپل کمیٹی کرگل، ٹریفک پولیس اور فوڈ سیفٹی ڈپارٹمنٹ کے افسران اور اہلکاروں نے حصہ لیا۔ مہم کے دوران مختلف قسم کے خلاف ورزیوں کے خلاف کارروائی کی گئی، جس کے تحت غلط پارکنگ پر مجموعی طور پر 61 چالان جاری کیے گئے۔ اس انسداد تجاوزات مہم کا مقصد سڑکوں سے ناجائز قبضے ہٹانا، ٹریفک کی بلا رکاوٹ روانی کو یقینی بنانا اور شہری نظم و ضبط کے ساتھ ساتھ غذائی تحفظ کے قوانین پر مؤثر عمل درآمد کو یقینی بنانا تھا۔ انتظامیہ نے واضح کیا ہے کہ عوامی سہولت اور شہری نظم کو برقرار رکھنے کے لیے ایسی کارروائیاں آئندہ بھی جاری رہیں گی۔ محکمہ موسمیات لداخ کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ روز ضلع کرگل میں کم سے کم درجہ حرارت -13.2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ لیہ میں کم سے کم درجہ حرارت -14.4 ڈگری سینٹی گریڈ درج کیا گیا۔ سب سے زیادہ سردی سرحدی علاقہ سب ڈویژن دراس میں ریکارڈ کی گئی، جہاں پارہ -24.6 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا، جو رواں سال کا اب تک کا کم ترین درجہ حرارت مانا جاتا ہے۔ اونچے علاقوں میں شدید سردی کے بعد سڑکوں پر کوہرا اور برفانی تہ جمع ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے گاڑیوں کو شدید پھسلن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ دہی اثنا آج لداخ بھر میں موسم خوشگوار رہا اور دھوپ کے ساتھ ہلکی ہوا چلی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کل یعنی 10 جنوری سے 18 جنوری تک موسم صاف رہنے کی پیشگوئی کی ہے، جس دوران سردی میں مزید اضافہ ہونے کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ دہی اثنا سری نگر لداخ قومی شاہراہ پر اس وقت یک طرفہ ٹریفک کی آمد رفت جاری ہے۔ کرگل پولیس کی جانب سے جاری ٹریفک ایڈوائزری کے مطابق موسم سازگار رہنے اور بارڈر روڈ آرگنائزیشن کی جانب سے گرین سگنل ملنے کے بعد چھوٹی اور بڑی گاڑیوں کو اینٹی سکٹ چین کے ساتھ مینامرگ سے سونامرگ کی جانب مقررہ اوقات میں چلنے کی اجازت دی جائے گی۔ اسی طرح کرگل سے زنسکار روڈ پر بھی اینٹی سکٹ چین کے استعمال کے ساتھ مقررہ اوقات میں دو طرفہ ٹریفک کی اجازت دی جائے گی۔ انتظامیہ نے ڈرائیوروں سے اپیل کی ہے کہ وہ موسم اور ٹریفک ایڈوائزری پر عمل کرتے ہوئے احتیاطی تدابیر اختیار کریں تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچا جا سکے۔ اب پیش قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے جمعرات کو تمام سیکورٹی ایجنسیوں سے کہا کہ وہ جموں کشمیر میں دہشت گردی کے بنیادی ڈھانچے اور دہشت گردی کے مالی معاونت کو نشانہ بنانے کے لیے مشن موڈ میں انسداد دہشت گردی آپریشن جاری رکھیں۔
وزیر داخلہ امت شاہ نے جمعرات کی شام نئی دلی میں مرکزی نیم فوجی دستوں اور دیگر ایجنسیوں کے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ جموں کشمیر پر ایک سیکورٹی جائزہ میٹنگ کی صدارت کی۔ جموں کشمیر میں سیکورٹی کو مضبوط بنانے کے لیے سیکورٹی ایجنسیوں کی کوششوں کی تعریف کرتے ہوئے امت شاہ نے کہا کہ دہشت گردی کے بنیادی ڈھانچے اور دہشت گردی کی مالی معاونت کو نشانہ بنانے والے انسداد دہشت گردی آپریشن مشن موڈ میں جاری رکھنا چاہیے۔ امریکی سینٹ نے ایک قرارداد کو آگے بڑھایا ہے جس کے تحت صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو کانگریس کی منظوری کے بغیر وینزویلا کے خلاف مزید فوجی کارروائی سے روکا جائے گا۔ یہ قرارداد 47 کے مقابلے میں 52 ووٹوں سے منظوری ہوئی، جس میں چند ریپبلکن سینیٹر نے بھی ڈیموکریٹکس کا ساتھ دیا۔ یہ اقدام وینزویلا میں حالیہ امریکی فوجی کارروائیوں اور صدر نکولس مادورو کے اغوا پر کانگریس کی تشویش کے تناظر میں سامنے آیا ہے۔ حامیوں کے مطابق قرارداد کا مقصد جنگی اختیارات پر کانگریس کی بالادستی بحال کرنا ہے، تاہم اس کا مستقبل سینٹ کی مکمل بحث اور وائٹ ہاؤس و ایوان نمائندگان کے رد عمل سے مشروط ہے۔ یہ تھے ہفتے کی خبریں، اس کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔